ٹونی چڑیا اور رانو چڑیا بچپن سے سہیلیاں تھیں۔ ان دونوں کی بہت اچھی دوستی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت بیت گیا۔ ٹونی چڑیا کی شادی امیر پنچھی کے ساتھ ہو گئی اور رانو چڑیا کی شادی ایک غریب سے پنچھی کے ساتھ ہو گئی۔ ان دونوں کی ہی ایک بیٹیاں تھیں۔ ایک دن ٹونی چڑیا کی بیٹی گڑیا بال کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ اسے کھیلتا دیکھ رانو چڑیا کی بیٹی مانو چڑیا اس کے پاس جاتی ہے۔ گڑیا آؤ مل کر کھیلیں، مل کے کھیلنے میں تو بہت مزہ آتا ہے۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے نہ آیا کرو، چلو بھاگو یہاں سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے ساتھ کھیلنے دوں گی؟ میرے کھلونے گندے ہو جائیں گے، تم جاؤ یہاں سے۔ میں غریب پنچھیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ گڑیا بہن، پنچھی تو پنچھی ہوتے ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ اور آپ کی ممی تو میری ممی کی دوست ہے، اور وہ دونوں آپس میں کتنے اچھے سے بات کرتی ہیں۔ انہوں نے تو کبھی فرق نہیں رکھا۔ پھر تم کیوں مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ میں تم سے نہیں، ہر غریب سے نفرت کرتی ہوں۔ میری کوئی کلاس ہے، میرے فرینڈز تم سے ملیں گے، وہ کیا سوچیں گے کہ میری یہ دوست ہے؟ نہ تو تمہارے پاس اچھا پہننے کو ہے، نہ اچھا اوڑھنے کو۔ میں کیا کروں؟ اور تم میں سے تو کوئلے کی اسمیل آتی ہے، ہمارے گھر تو گیس کا چولہا ہے۔ تم لوگ لکڑیاں جلا جلا کر اپنے اندر بھی بو پیدا کر لیتی ہو۔ تم غریب پنچھیوں کا کیا ہے؟ میری ماں کو پتہ نہیں کیوں شوق ہے تمہاری ماں کے ساتھ باتیں کرنے کا۔ ایسے ہی گڑیا چڑیا مانو چڑیا کو برا بھلا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پرنتو مانو چڑیا کو گڑیا چڑیا کی باتیں بہت بری لگتی ہیں، وہ رونے لگ جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں اللہ نے ہم پنچھیوں کو غریب بنایا ہے۔ میں بھی تو گڑیا کی طرح امیر گھرانے میں پیدا ہو سکتی تھی، پھر نہ جانے کیوں میں اس غریب گھر میں پیدا ہو گئی۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا، ہمارا دل تو اچھا ہے۔ نہ جانے یہ امیر پنچھی دل کو کیوں نہیں دیکھتے۔ ہم اگر دوستی نبھانے پہ آئے تو اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ مانو چڑیا روتی روتی اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے، اپنی ماں کو ساری بات بتا دیتی ہے۔ ماں، ہمیں کیوں اللہ نے دولت نہیں دی؟ ہمیں کیوں غریب بنایا؟ ہمیں بھی تو امیر بنا سکتا تھا۔ بیٹا، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، اور یہ امیر ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ آپ کی عادت کیسی ہے، آپ دوسرے سے کیسے بات کرتے ہیں۔ اصل دولت یہی ہوتی ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑوں کو دیکھا ہے کہ کیسے کسی کی قسمت بدل جاتی ہے۔ آپ اچھے سے پڑھائی کرو اور من لگا کر پڑھو، اور بڑی ہو کر بڑی آفیسر بننا، پھر ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ مانو چڑیا کو اپنی ماں کی بات بہت دل کو لگتی ہے۔ اب تو وہ سوچ لیتی ہے کہ وہ بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے گی اور خوب پیسہ کمائے گی۔ ایسے ہی کچھ سال بیت جاتے ہیں۔ مانو چڑیا کی ڈاکٹر کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی تھی، اب وہ ڈاکٹر بن گئی تھی اور غریبوں کا مفت علاج کرنے لگ گئی تھی۔ دوسری طرف گڑیا چڑیا تھی جس کے حالات اب پہلے جیسے نہ تھے، کیونکہ اس کے ماما پاپا کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ گڑیا چڑیا کے پاس اب کچھ کھانے پینے کو نہ ہوتا اور وہ نہ کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پڑوس کے پنچھی اسے اٹھا کر ڈاکٹرنی کے پاس لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اسے دیکھیں، یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ مانو چڑیا جب وہاں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے ارے، یہ تو گڑیا چڑیا ہے، اس کی یہ حالت کیسے ہوئی، اور یہ کتنے دن سے بھوکی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو اس کے پڑوسی ہیں۔ تو اس کے ماما پاپا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ؟ اس کے ماما پاپا کا تو کب سے انتقال ہو گیا ہے۔ گڑیا چڑیا کو ہوش آ جاتا ہے۔ جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ مانو چڑیا، تم اور ڈاکٹر کے روپ میں یہ سب کیسے ہوا؟ مانو چڑیا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی، مجھے معاف کر دو۔ نہیں، تم نے میرا دل نہیں دکھایا، اگر تم اس دن وہ باتیں نہ کہتی تو شاید آج میں ادھر نہ ہوتی۔ اس باتوں نے مجھے بہت اثر دیا، تبھی آج میں یہاں پر کھڑی ہوں۔ انکل آنٹی کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اب آپ کہاں پر رہ رہی ہو؟
ये खुला आसमान ही मेरा घर है। कभी कोई मुझे एक रात रहने देता है तो कभी कोई। बस इसी तरह अपनी जिंदगी बता रही हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मानो चिड़िया को माफ कर देती है। मानो चिड़िया को अपने साथ ले जाती है और उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।